فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الآية. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ رب العزت نے آیت الکرسی دے اندر مسلمان ایماندار بندے دی کامیابی واسطے ابتدا دے اندر جنت دی کنجی آخرت دی نجات دا ذریعہ بڑھن والے کلمات ذکر فرمائے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ذات ہے جہدے نال دا یا جہدے علاوہ کوئی تھوڑے عبادتاں دے لائق نہیں، نظراں نیازاں دے لائق نہیں، عاجزیاں اور کمزوریاں ظاہر کرن دے لائق نہیں. صرف اللہ ہو، وہی کلے اللہ دی ذات ہے. یہ پوری آیت الکرسی دے اندر اللہ رب العزت نے مختلف اپنے صفتاں کا ذکر فرمایا، عقیدیاں کا ذکر فرمایا. یہ آخری دو حصیاں دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ وہ الہ ہے، وہ ذات ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض. او اللہ پاک دی طاقت، او دی کرسی، او دی حکومت، او دی حیبت، او دا روح دھار اور او دی حکمرانی سماوات والارض ستا آسماناں دے اُتے بھی چلتی ہے، او دی مخلوقات دے اُتے بھی چلتی ہے. والارض اور زمین دے اُتے جتنی مخلوقات رنن، زمین دے وچ جتنے مخلوقات ہیں ساریاں دے اُتے او دی حکمرانی چلتی ہے، او دا قبضہ ہے، او دی طاقت چلتی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. جیسے اللہ نے اس زمین و آسمان کو بڑھایا، ولا زمین و آسمان کو سجایا، او اللہ آپ ان حفاظت کا ذمہ دار ہے. جے تک چاہسی ان حفاظت کرے سی، او آسمان اور زمین دی حفاظت کرن دے اندر تھکدا نہیں. ولا يئوده حفظهما.
او نہیں تھکا سکدی اوکھا نہیں کر سکدی ان شیاں دی حفاظت اللہ پاک دے آسمانہ دا میٹیریل اور زمین دا میٹیریل حکم دے تابع ہے جے تک اللہ پاک چاہسی اے تک انہاں دے اندر طاقت برقرار رہ ویسی اپنے مقام دوتے برقرار راسن انہاں دے اندر کسی قسم دی کمی نہ آسی نقصان نہ آسی اور ترٹن پھروٹن کا شکار نہ تھیسن جیری دیوار اللہ پاک دے مرضی اسی قیامت دیوار اون دیوار اللہ دے حکم دے مطابق اے زمین بھی تے آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے تھی ویسن اور 7ویں نمبر تے اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ او ذات ہے جری بہت بلند ذات ہے جیسے جتنے تعریفاں تساں کرو تھوڑے زندگیاں دا ختم تھی ویسن مک ویسن تھوڑے خاندان تعریفاں کر کر کے مک ویسن یہ ساری کائنات ایک دفعہ نہیں ولا ولا پڑے ہزارہ سال اے برقرار رہنا جو میرے تعریفاں کرن دوتے میں اللہ دی اتنی بلند عظمت والی ذات ہے جو انہیں تعریفاں کوئی پورے نہیں کر سکتا اس واسطے العظیم بہت عظمت والی ذات ہے جتنا کرے خیال بھی نہیں پہنچتے ایک اللہ پاک نے ایسا تعریفاں کرنے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے ساتھ دسن بھی اللہ پاک نے تعریفاں کیتے کرو حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ٹائم تعریفاں کر کے بلاخر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا ہے غائب کا بہت سارا علم عطا فرمایا یا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا کچھ جانن دے باوجود علم رکھن دے باوجود بھی آخر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعائیاں دے اندر آگئن اللہم لا نحصی ثناء علیکا انت کما اثنیت علی نفسک میرے سونا اللہ میں محمد رسول اللہ بھی تیرے جتنے تعریفاں کرانا نہ کر سندا تیرے تعریفاں دا حق ادا نہیں کی سندا اللہم لا نحصی ثناء علیکا انت کما اثنیت علی نفسک تیری تعریف اوہی ہے جری تعریف تھا آپ اپنے واسطے پسند کی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جو جملہ نکلا ہے اس واسطے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر روزانہ صبح سویرے اے دعا پڑھی کرو اللہم لا نحصی ثناء علیکا الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشی ان اندر اللہ پاک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب و غریب الفاظ نال تعریف بس مکا دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عدد خلقہ یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے مخلوقات ایک انسان والی مخلوق کو گن گنو کتنی تعداد ہے خربہ کی تعداد کے اندر ایک زمانے کے اندر انسان والن جتنے کیڑے مکوڑے ہیں جتنے ناگ ہیں جتنے جانور ہیں زمین دے اور جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں ان سارے کی گنتی دے مطابق گنتری دے مطابق تیری تعریف ہے ورضا نفسی جیری تعریف کو تو آپ پسند کرنے راضی تھنے وہ تعریف ہی تیرے واسطے ہے وزنت عرشی ہی اور جتنا تیرے عرش دا تیری کرسی دا وزن ہے میرا اللہ وہ تعریف تیرے لے بھی ہے ومداد کلمات ہی اور جتنے بھی کلمہ لکھ لکھ کے ختم تھی ویسن سارے درخت کلمہ بڑھ ونجن اور سارے سمندر سیاہی بڑھ ونجن ایک بڑھ ونجن دوات اندے باوجود بھی میرا اللہ ہے کا ختم تھی ویسن لیکن تیری تعریف مکہ نیچ نہیں ہوتی اس وجہ ایک آیت الکرسی کا آخر اللہ رب العزت نے فرمایا بھی تھوڑا یہ نظریہ ہونا چاہیے ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ جتنے بھی تسا تعریفہ ایسا کرونا جتنا زور لو اللہ پاک دینا تعریفہ کرنا سا حق ادا کر سکنے اللہ پاک ایسا عبادت کرنا حق ادا کر سکنے تھوڑا یہ مزاج ہونا چاہیے اے نہ ہوئے جو تھوڑے جی نماز بندہ پڑھے تو آگے بڑھے بتا ذکر تھوڑا بہت کرے تو بندہ آگڑا بتا میں بہت ذکر کرنا ساری بار تسبیح پڑھتا رہنا ساری بار اللہ پاک کا ذکر کرنا استغفار کرنا ساری بار نمازہ پڑھنا تہجد پڑھنا ذکر اذکار کرنا بتا اپنے دل تکبر آنے اے نہ ہوئے بلکہ جتنا زیادہ اللہ پاک کا عبادت کرو اتنا زیادہ تھوڑے دل کے اندر عاجزی اور اللہ کا خوف آنا چاہیے
یہ آیت الکرسی ہے. اس کے بعد نماز کے بعد پڑھنا اللہ پاک نے آیت الکرسی پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. بعض اوقات ایسا نماز پڑھتے ہیں اور سب کوئی پتہ نہیں ہوتا جو نماز کے اندر ایسا کیڑے کیڑی شے پڑھتے پڑے ہیں. سب نماز کی اہمیت کا کوئی پتہ نہیں، نماز کی قدر و منزلت کا کوئی پتہ نہیں. نماز دے اندر پڑھی جانا والے کلمات کا سب کوئی معنی مطلب مفہوم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اس واسطے اساں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کے نال شرک بھی کرتے ہیں. یہ وجہ کا تو سب نماز کے اندر پڑھی جانے جملے کا پتہ نہیں، نماز کے اندر پڑھی جانے دنیا کا سب کوئی پتہ نہیں، الفاظ کا کوئی پتہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو اے شیاں بڑے تعلیمی طور پہ سکھایا، زور لا کے سکھایا. اور صحابہ اکرام بعض اوقات چلانا علماء فرمانن جہاں کوئی پوچھنا انہوں کو آیا نا بے سارا نماز کے اندر دل نہیں لگتا. تب علماء فرمانن بھی نماز کے اندر دل اس وقت نہیں لگتا جو بندے کو نماز دے وچ پڑھی جانا لے ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا، جملے کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں کا ترجمہ نہیں آتا. بہرحال نماز کی اہمیت تو بعد اصل نے نماز دے اندر پڑھی جانا لے کلمے اور انشاءاللہ نماز دے وچ جڑی شے پڑھی دی ہے او دا ترجمہ پڑھنے اور او دا انشاءاللہ تھوڑا جہا مختصر مفہوم بھی پڑھنے. اللہ پاک کا دعا ہے اللہ پاک سارے نمازاں عبادتاں ذکر و اذکار اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے. نماز اور قربانی ایک واحد شیعہ ہیں جیرے حضرت آدم علیہ السلام کا گھن کے آج تک اور قیامت تک یہ دو شیعہ راندے ہن فرض رہ گیا اور قیامت تک رسل. نماز اللہ پاک نے ہر زمانے کے اندر ہر پیغمبر دیتے ہر امت دیتے نماز کو فرض کیا ہے. ساریاں کو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے نماز کا ذکر مختلف امتوں کا قرآن مقدس کے اندر فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دیتے اللہ پاک نے نماز فرض کرنے کا ذکر فرمایا سورہ ابراہیم دے اندر. جناب ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے انہاں کو پتر عطا کیتا، چھوٹا جہا جمایا پتر چرنی والا دا. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ابراہیم تو اپنے پتر کو چاہ کے ایک فلانے مقام دیتے جتا جبرائیل کو نشان دے کرے سی کو مقام دیتے ہی اپنے پتر کو چاہ کے نال اپنی پیاری گھر والی حاجرہ کو لا کے اٹھائی پتر کو چھوڑا. پتہ نہیں کتنا زمانہ دے ٹائم ٹوٹے رہے، کوئی مہینہ پنویں دیوارہ سفر کریں گے پیدل سفر کریں گے حتیٰ کہ وہ مقام دیتے پہنچے جری جھا دیتے آجے خانہ کعبہ دی دیوارہ بنیادہ کھڑے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے پتر کو چھوڑ گئے اپنی گھر والی حاجرہ کو چھوڑ گئے بغیر علامہ دے کلام کرنے چپ کر کے دوسرا واپس پچھتے والا. اللہ پاک دا حکم من کے بے آب ہو گیا بغیر آبادی والا جنگل ہے جتنا پتہ نہیں 2500 سال تک پہلے تک بھی کہیں انسان کا گزر بھی نہیں دیا کہیں حیش نہیں تھی. ایسے مقام دیتے چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے. جہاں ٹائم دور تھی ہے 1 میل دے فاصلے ہوتے تقریباً آ گئے نظر میں جو ماری گھر رہے دے پتر بھی ہو جلتی گیا لٹ گیا. اتھائی کھڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھائی دعا مندن خانہ کعبہ شریف دو منہ کر کے فرمانن ربنا
اسکنت من ذریتی، اے میرے پالنہار اللہ، میرے ضرورتوں کو پورا کرنا لے اللہ، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد کو تے اپنی گھر والے کو اسکنت اے جی سکون علی چھاڑ تے چھوڑ کے آدھا پیا بواد غیر ذی زرع، جری ایو جی وادی ہے، ایو جی علاقہ ہے جتا حال تک نہ کوئی گھا جمے، نہ گھا کھاون والے جانور موجود ہیں، نہ ہوتا کوئی سبزہ موجود ہے، نہ ہوتا کوئی پیون دا پانی موجود ہے، غیر ذی زرع، جے سارا دا سارا پتھریلا علاقہ ہے میرا اللہ، عند بیتک المحرم، تیرے مسجد گھر، تیرے مسجد نال اپنی اولاد کو چھوڑ کے آنا پیا، اپنی بیوی کو بھی تیرے مسجد حوالے کر کے آنا پیا، ہکا دعا منگا ایو واسطہ وسیلہ اعمال دا دے کے اپنی گھر والی کو جنگل دے تیرے حکم دے مطابق چھوڑ کے خانہ کعبہ لے گھر دے نال، عزت لے گھر دے نال چھوڑ کے عمل نیک عمل کو تیرے دربار دے اندر میں واسطہ وسیلہ دے کے پیش کرنا تے میرا اللہ دعا کرنا میرا ہک و مقصد ہے لیقیم الصلاة، تاکہ میری آمن علی اولاد، میری ودھن علی جری اولاد ہے، میرا جرا چھوٹا قدر اسماعیل ہے یا میری جری گھر علی اگل بید اولاد جیسے میرا اللہ لیقیم الصلاة، تاکہ نماز دی پابندی کرنا لے بڑھوں۔ یہ سارے کو پہلے نماز دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے جیرے ٹائم خانہ کعبہ حالے نما آباد تھی کر گیا۔ ابو فرمانے رب اجعلنی مقیم الصلاة، میرا اللہ میں کوئی تو بڑھا دے نماز دی پابندی کرنا لا تے ومن ذریتی، میری اولاد کوئی نماز دی پابندی کرنا لا بڑھا دے۔ ایسا ہر اتحیات آخری اتحیات دی آخری پڑھتے ہیں لیکن سب کو پتہ نہیں ہوتا جیسا پیشے وقت بیٹھنے یہ وجہ کر ساری اولاد دوتے نمازہ دا اثر نہیں تھی دا، سب کو پتہ نہیں ہوتا سا زبان دا کیرے جملے ادا کرے رہے، حالانکہ ہر نمازی یہ پڑھ دے رب اجعلنی مقیم الصلاة، انہا مطلب ہے یا اللہ میں کوئی نماز دا پکا پابند بڑھا ہے تے ومن ذریتی، میری جمعن علی اولاد کوئی دین کوئی دا پترہ کوئی۔ اساڑے عورتاں بھی یہ دعا مانگدیں آخر دوتے، اصحاب بھی یہ دعا مانگدیں، لیکن اساں دیکھتے ہیں ساری اولاد نمازی نہیں پڑھتی، انہی وجہ ہے انہی جو سب کو پتہ نہیں ہوتا صلی اللہ پاک اور مانگدے کیسے بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں جیسا کیری شہر پڑھتے پہ ہیں، انشاءاللہ نماز دا پڑھی جانا لے کلمات جتنے بھی تحیات ہے، درود شریف ہے، سبحانک اللہم ہے، اور جتنے بھی الفاظ ہیں انشاءاللہ انہاں دا سا ترجمہ پڑھ سو انہاں مطلب ہے کیا مطلب ہے۔ بہرحال اے ہے نماز دی اہمیت دا مطلب بھئی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سب دسایا ہے بھئی میں پچھلے امتہ دوتے بھی نماز کو فرض کیتا ہے۔ اور جنہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے بارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نماز دے پابند بنا دی وقت کی میں پابند تھا اولاد بھی ماں کو چاہیے اپنی اولاد کو نماز دا آنکھیں بھی صحیح تے نال اللہ پاک کو انہیں نماز پڑھنے دی دعا بھی کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، تُساں یاد کیتا کرو پیوما جنہیں تُساں پیوما ہیوے ایویں میرے پیارے پیغمبر اسماعیل دی ماں حاجرہ بھی ہے تے انہاں پیو ابراہیم ہے جنہیں انہوں نے میں اللہ دے کول اپنی اولاد واسطے نماز دی پابندی دے دعائیاں کیتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ تُساں کہہ میرے قرآن دے اندر میرے اسماعیل پیغمبر دا جب پیوما دے دعائیاں لگیاں کوئی آچا کیتا کرو۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، او جرا اسماعیل میرا پیغمبر ہے او آبی نماز دا بڑا پابند
راندا ہے تے اہلہو اپنے گھر والے کوئی حکم دے راندا ہے بالصلاۃ نماز پڑھن دا والزکات تے نماز زکات ادا کرن دا وکان عند ربہ مرضیہ تے میں اللہ دے ہر آمن علی دتی ہوئی تکلیف دے راضی رہندا ہے۔ یہ مطلب ہے دعائیاں انہاں کیتے ہیں تے قیمت دعائیاں لگیاں اللہ پاک آپ سورہ مریم دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے تعریفاں کردا پے وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ نماز دا بھی بڑا پابند ہے اور زکات دا بھی بڑا پابند ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ مطلب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی امت دے بھی نماز فرض ہے۔ ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے سورہ طٰہٰ کھلی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والے کو نال لا کے لمبے سفر تے روادہ سخت سردیاں کا موسم تے لمبے راتیں کوہینا کا موسم ہے ٹھنڈ کا موسم ہے ساری رات ٹوٹے ٹوٹے اڑھائی ترے دے ٹائم دوتے من کے خون جم گیا جسم دے اندر اپنی گھر والی نال پیر دے نال حاملہ ہے پیر دے اندر بچہ بھی موجود ہے جنگل دے اندر آرام کریں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے اپنی گھر والی کو مائی تو بہی کہیں تے میں بینا کوئی پتہ کرنا راستہ میں بھول گئے ہوں بتا جو راستے دے پہنچنا بھی جھاڑے نال نہیں کہ کتنا ٹائم تھی گیا سفر کو شروع کیتے ہوئے حال تک جنگل مکر گھٹانے بھی نہیں آنا پیا یا متانے گالے نال کوئی وسطی آلے کوئی پانی دے نمبر آلے ودیان کسان یا تو مطا کوئی زمینہ کو پانی لے گا رات ٹائم ہے میں انہیں کو پوچھنا چاہوں گے گھر دے بارے پتہ کر کے اندارے شدارے چاہ کے گھرنا سا بھائی تھی رلے بال کے دوئے ہاتھ جیسے کے سوٹے جیسے کے سو وقت سارے قدم اپنے طاقت کے اندر آئے سو تران لگوے سو یہ سوچ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والی اپنے مئی کو بلا کے دور دراز سے مقام دیتے نکل گئے نظر بلی کو چلتی گئے ساری گھر والی ہونے دا صاحب ہوا کیا بھی بھگلہ ملا دے چھوڑ گئے بھگلہ دے مونڈ ہوئی لیکن یہ نہیں کی تھا چپ کر کے اپنے شوہر دگار مان کے بہ گئی سیر ساڑ کے ہونا ہی میں چاہیے عورتوں کو شوہر دے مزاج کو سمجھے پر وہ آخر بھی کے دیئے حضرت شعیب علیہ السلام دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گھر والی جنہ نے پورے 8-10 سال بکریاں چرا کے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ہتھا دنار نکاح کر کے اپنی دھیل ہاتھ دے میندی لوا کے موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ جو ہاتھ دیتا تھی ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام دے قوم دے بارے بھی یاد ہے انہوں نے تو اللہ پاک نے نماز فرض کی دی ہے انہوں نے کہا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد انہوں نے زمانے دے اندر یہ نماز فرض ہے بہرحال جیرے ٹائم کوہ طور ٹرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے نظر آئی ابو بھا بھئی درخت کو بھا لگی کڑی ابو ساوا درخت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیرے ٹائم اگر گھننا دی نیت نال چاہتا پہنچے اللہ رب العزت نے اتھاؤں درخت دے وچوں قرآن دے بھی آواز ہے آواز کے ریشہ دیئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی میرے موسیٰ پیغمبر فخلانا علیکا اے ہوں جے درخت دے جدہ جدہ چھاوے دیئے دے نال آس پاس جدہ جدہ پتریں درخت دے پہنچے انہاں پتریاں کو پہلے فخلانا علیکا اپنے جتی مبارک لہا دے درخت دے تنور قرآن ادا پہلے سورہ طٰہٰ دے اندر فخلانا علیکا اپنے جتی دے چپل لہو چاہو اننی اے جرہ تو درخت کو دیکھ کے جو بھائے انا اللہ میں آپ اللہ ہوں میں تنہ
لیندے پیا خدا لا الہ الا انا میں او تیرا خدا ہاں جدے تعریفاں تو ساری زندگی دی رات اگو دیتا کرنے فعبدنی بس میری ہکل دی عبادت کرنا دا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي جے ٹائم میری یاد کو صدا محبوب دی یاد آئی لوکاں دیتا محبوب انہاں جے ٹائم انہاں دی یاد آئی اپنے معشوقاں دی تصویراں دے دن یا اپنے پیاریاں دی جے ٹائم مویا دی یاد آئے انہاں دے تھان دے دن انہاں دے کپڑے دے دن استعمال چھیاں دے دن یاد کو تازہ کر کر کے وغا رو رو کے یاد تازہ کرن اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جڑے ٹائم تو کو میری یاد آوے یا دل آگنے جو میں اللہ کو یاد کرا اقیم الصلاۃ و نماز کو شروع کر دیئے ہاں یہ مطلب ہے جو بھی جڑا ٹائم بندہ اللہ کو یاد کرا تو دل لاکے اللہ کے نال گالیاں کرا تو دل لاکے نا وقت بندہ نماز پڑھے نماز اتنی اہمیت ہے بہرحال جو پچھلے سارے امتوں دوتے اللہ پاک نے نماز کو فرض قرار دے دی چاہیے آج ایسا پڑھتے ہیں نماز سب لیکن نماز کا کوئی پتہ نہیں ہوگا اس واسطے نماز تک پہلے نماز دے انشاءاللہ سا ترجمہ بھی پڑھسوں اور نماز دے کلمات دا معنی مطلب بھی پڑھسوں لیکن اوپر پہلے آج جلی این موقع دے میں تھوڑے سامنے حدیث پاک رکھنا چاہنا مسجد دی اہمیت دے حوالے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر مسجد کی بہت ساری اہمیت ہے آج سارے دلوں کے اندر مسجد اور مقام نہیں اساں جی میں کتنے بندہ کوئی خاص روشن والی جات پہ بندہ ویندے کتنی منگنا والی جات پہ بندہ ویندے اپنا کام کر کے بھلا بنا ہے اساں مسجد کو صرف اور صرف فرض نماز کا مقام سمجھی دے جنہوں چپ کر کے فرض ادا کروں تو پیچھے دے یہ حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہے حدیث پاک اللہ کا کلام کو سن لیتا ہے یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعۃ بندہ جرا پکا نمازی ہوئے نماز پڑھنا لوے تضعف علی صلاته فی بیته وفی سوقه 25 ضعفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ کہیں سستی دی وجہ دے کول ہے تا پکا نمازی نماز پڑھنا لے گھر دے اندر نماز چپڑ دے یا بازار دے اندر دکان بیٹھا ہو تھے نماز چپڑ دے یا بہر کتی بندہ بتا ہو تھے نماز چپڑ دے آپ علیہ السلام نے فرمایا 25 ضعفا اپنی نماز ہکلے پڑھ کے تو نے فرض دا ادا کر چھوڑ لگے 5 درجے کا ثواب گھٹ تھی گئے نماز ہاں یہ مسئلہ سب کو یاد رکھنا چاہیے ہے اس واسطے اساں گھر دے اندر بعض کا سستی دی وجہ دے طور پہ پڑھتے ہوں نصیحت کلا گیا ہوں نماز چلو جماعت اگے پیچھے روزانہ پڑھتا ہے آج نہ پڑھو یہ صحیح نماز جماعت چھوڑنا تو وہی کو سخت گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے جرا بغیر توبہ دے معافی نہیں تھی یہ جو کبیرہ گناہ ہے لیکن ایک بعض اوقات دکھانے کے لیے پکے نمازی جماعت کا نماز پڑھنا بعض اوقات جماعت کا علاوہ نماز پڑھنا چاہ 5ویں درجے نماز کا ثواب ختم علیہ السلام نے کچھ فرمایا وَذَلِكَ اے اس واسطے ہے جو انہو اذا توزع جر ٹائم بندہ وضو جا کرے فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَدْ سبیاں میں دیواران ٹھاٹ کا موسم ہوئے تو کوئی ٹھٹا موسم ہوئے ود بھی بندہ اے نہیں دیتا جو میں وضو تھوڑا بڑھ کرا نانا آسن الوضوء اچھے طریقے دینا جسم وضو دھونا ہے آزاد مل کے دھوندے تھے وضو کریں دے تاکہ کوئی جا خشک نہ رہے ثم خرج الى المسجد ود گھر کل نکل کے مسجد ٹورن شروع تھی ویندے لا یخرجو الا الصلاۃ اودی بھئی کوئی نیت نہیں ہوتی جو میں فلانا کام کرنا واسطے میں دبیاں دے راستے تے نماز چ پڑھساں
کوئی ارادہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہی کوئی ارادہ کو گھروں کر دے تو نے بسترے دے اندر گرم بسترے دے اندر ستا پیو ہے تو نے اپنے پیو ماں دے نال بیٹھا ہے ترتیبات چولہے دے بیٹھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرجہ گھر کل کو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا صرف نمازوں کو کر دیے لم یخطو خطوتا الا رفعت بها درجتن وہ بندے کو صرف نماز دے نکلن دی وجہ دے کول دو اللہ پاک کو درجے دے پروانے عطا کریں دے پہلے نمبر دے رفعت بها درجتن اللہ پاک دے درجے کو مقام کو فرشتیاں دے بہت اونچا دے عظمت اللہ بڑھا دے دے تے دوسرے نمبر تے تے اللہ پاک دے ایک قدم دوتے دا ایک گناہ معاف کریں دے ہاں جیرے ٹائم پتا مسجد تو آو تے گھر نکل لگے اے ترائے نیکیاں دی گئے ان دے بعد حدیث پاک پوری پڑھو چاہا اگو دے آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا صَلَّا جیرے ٹائم وہ نماز پڑھ گندے یا نماز دی انتظار دے اندر لَمْ تَزِلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ انہوں نے گھروں نکلن کا لاگ مسجد دے اندر آمن تک اللہ پاک دے بہت سارے فرشتے انہیں رحمت دی دعا کرن دے رانن آپ علیہ السلام دی سچی زبان دے جو نکلے جملے آپ علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اللہ پاک الحد چاہ کے انہیں واسطے دعا اللہم صلی علیہ یا اللہ ان گھر کو چھوڑ کے مسجد دے اندر آمن واسطے جرائے بندہ نماز پڑھن واسطے آئے صلی علیہ ادھو تو رحمتان دی بارش نازل کر اللہم ارحمہ یا اللہ تو ادھو تے رحمتان دی بارش کر اللہم اغفر لہو یا اللہ ادھو سارے گناہ معاف فرما اللہم تب علیہ یا اللہ جیری شاید تیرے کولے مل دے تو ادھو توجہ ادھو دے فرما اے چار دعائیاں اللہ دے پاک فرشتے ہوں دے واسطے کرنے جرا گھر کو چھوڑ کے مسجد و نماز پڑھن دی نیت نال آوے ہاں یہ آپ علیہ السلام یقین ہے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ زبان مقدس ہوتے آخری گال آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةِ ایک گال نہیں جہاں بندہ گھروں نکل کے آنے بھئی کوئی شاید سواب نہ ملے صرف فرض نماز دا یا نفلی دا سواب صرف ملے سی نانا آپ علیہ السلام نے فرمایا جیرا بندہ جنہیں گھروں نکل دے نماز دے ارادے دے نال جتنی دیر مسجد دے اندر نماز کو پہلے رہے دے نماز کو بعد رہے دے اللہ پاک اپنے فرشتیاں کو قیامت کا دیر دعا دے ایک نفلی بھی پڑھے گا ایک فرض دا سواب لکھو الحمدللہ کہ دے فرض دا سواب لکھو ذکر جہرا بھی کرے گا فرض دا ثواب لکھو کیونکہ میرے اللہ دے گھر دے اندر میرا مہمان پڑھ دے ہاں اس واسطے میرے بھائیو تھوڑی ساری عادت ہونی چاہیے اصل مسجد میں پہلے آؤں اس واسطے ریڑیاں دلکا کڑاؤں دے پہلے آئیے پہلے پائیے اصل پہلے آؤں مسجد پاؤں اصل ایک دفعہ سبحان اللہ سو سب چار فرضہ دا ثواب مل سی ایک دفعہ الحمدللہ سو سب چار فرضہ دو نفلی بھی پڑھ سو سب چار فرضہ دا ثواب مل سی بعد جتنی دیر بیٹھے سو سب چار فرضہ دا ثواب مل سی اللہ پاک کا دعا ہے جرا پڑھا گئے سنا گئے اللہ پاک نے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اگلے جملے کا انشاءاللہ نماز کے اندر جرا پڑھتے ہیں نا کلمے دے جملے تحیات درود شریف سبحان ربی اللہ سبحان ربی انہاں دا انشاءاللہ ترجمہ پڑھسوں اللہ پاک عمل کرنے توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ کلام سن کے لوگ بروز سوار 8 تاریخ کو لاگ 12 تاریخ تک پولیو کمپین ہوگی بروز سوار 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک پولیو کمپین ہوگی تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں